جو بھی کچھ کہے گا کوئی کیوں وہ مان لیں گے ہم کوئی غلام تو نہیں، ہم کوئی غلام تو نہیں. محبت تھی سمجھ لیں. شادی سے پہلے اماں بن گئی تھی. اچھا، آپ جب اس شوبز میں آئیں تو کیا آپ کو یہ پتا تھا یا دوستوں نے بتایا یا آپ خود شیشہ کا سامنے، جب آپ شیشے کے سامنے آتی تھی تو آپ کو لگتا تھا میں بہت خوبصورت ہوں؟ اور کیا یہی وجہ تھی کہ آپ نے سوچا کہ میں اب شوبز کو جوائن کروں؟ نہیں نا، یہ کہتے ہیں نا یہ جراثیم جو ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں. میں اسکول لائف سے ہی پارٹیسپیٹ کرتی تھی، سنگنگ میں، ایکٹنگ میں پارٹیسپیٹ کرتی رہتی تھی. میں نے الحمدللہ بچپن میں بھی کسی بھی کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے تو میں نے ہمیشہ فرسٹ پوزیشن ہی لی تھی. اور آپ نے ایکٹنگ سے تو آپ کا آغاز ہو گیا، پھر آپ نے سنگنگ میں بھی بہت اچھا کام کیا اور گائکی آپ کی جو ہے وہ پوری دنیا میں سنی جاتی ہے. اب یہ ذرا بتائیے گا مجھے کہ آپ کو زیادہ جو مزہ آیا، دلچسپی بھی ہوئی آپ کی اور مزہ بھی آیا، وہ اداکاری میں آیا یا سنگنگ میں؟ اداکاری میں بھی ایک ڈفرینٹ تھا، لیکن کیونکہ مجھے اتنا بڑا پلیٹ فارم وہاں ملا نہیں ملتان میں. جو سچی بات ہے وہ کروں گی. لیکن آج کل ہمارے ڈرامے دیکھے جائیں تو اس وقت سنگنگ سے زیادہ ڈرامے ہوتے ہیں، لیکن وہ میری روح میں گانا تھا تو گانا میرا محبت تھی سمجھ لیں. تو بچپن سے ہی میں مطلب گائکی میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی اور کبھی بھی اپنا گفٹ جو ہے نا وہ گھر نہیں لے کر آتی تھی کہ ابا سے مار پڑ جائے گی مجھے. اچھا، یہ گائکی سے تو آپ کو محبت تھی، یہ تو آپ نے بتایا. حقیقت میں ابھی تک آپ نے شادی نہیں کی تو کیا محبت نہیں ہوئی کبھی آپ کو؟ لو، محبت شادی کے لیے محبت کی ضرورت نہیں ہوتی، شادی کے بعد محبت کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، تو بعد میں کچھ بعد میں کرنی تو ہے نا؟ کر لیں گے نا. ابھی تو جب میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی تو سب بہن بھائی چھوٹے تھے تو ان سب کی ذمہ داری لے لی. سمجھے میں شادی سے پہلے اماں بن گئی تھی. اچھا. تو ان سب بہن بھائیوں کی کچھ ذمہ داریاں تھیں، چھوٹی بہن کی تھی، بھائیوں کی، ان کی شادیاں کی، ان کے بچوں کی بھی دیکھی، کچھ اور بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں. اب میں نہیں چاہتی کہ پرابلمز کی طرف اس پوڈ کاسٹ کو لے جاؤں. تو میں چاہتی ہوں کہ خوشیاں بہت کم ہیں، ٹینشن میں تو ہر بندہ ہے اس وقت دیکھنے والا ہمیں. تو بہتر یہی ہے کہ ہاں میں نے اگر ذمہ داری اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا اور میں نے بڑے اچھے سے بہن بھائیوں کو سپورٹ کیا. اور اب آ کر شوبز میں وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. اسٹارٹ میں نہیں کیا انہوں نے. اچھا. کیونکہ پسند ہی نہیں کرتے تھے. دیکھیں نا، آپ کی فیملی میں جن تربیت آپ کی جن امورز پہ ہوئی ہو تو آپ پھر دوسری فیلڈ کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب میں لاہور آئی، میں 7 سال پہلے ہی لاہور آ گئی تھی. پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے بھائی کو بھی 4 سال پہلے یہاں موو کیا تو تھوڑا سا ان کا بھی جو نا ویژن کلیئر ہوا تو ان کو پتہ چلا کہ یہی زندگی. ہم نے باہر مرد عورت کا ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے کہ اگر لڑکی نے کسی بھی شعبے میں نکلنا تو اگر وہ مضبوط ہے تو اس کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کہی اور اس کے لیے سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تو وہ آپ میں دکھائی بھی دیتا ہے. اچھا سمن جی، یہ بتائیے گا کہ جب آپ گائکی کے شعبے کو آپ نے چن لیا اور آپ نے کہا اب میں اسی میں اپنا مستقبل بناؤں گی، تو پھر سب سے پہلے آپ نے کیا پلان کیا؟ اپنے ویڈیوز بنائے، اپنے جو آپ نے گانے بنائے، جو انیشل سٹیج میں آپ کے گانے جس سے آپ سمجھتی ہیں کہ مجھے کامیابی ملی یا لوگوں میں پہچان ملی، وہ ذرا گنگنا کے بھی ہمیں سنائیں اور بتائیں کون کون سے ایسے پہلے گانے تھے جنہوں نے آپ کو کامیاب بھی کیا اور فیمس بھی کیا؟ میں نے 9 سال پہلے پہلا اپنا گانا جو میں نے ریکارڈ کیا تھا، آڈیو ویڈیو لاہور آ کر کیا تھا. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پہلا جو میرے کیریئر کا سانگ تھا وہ ایک نیشنل سانگ تھا اور پاک آرمی پہ تھا. اچھا اچھا. اس کا نام تھا مائی ہیرو پاکستانی. تو ذرا سنائیے گا. میں میرے وطن کے جو شیرے نوجوان، ان کے ہی دم سے سجا یہ کارواں، مشکلیں ہو کیسی یہ کبھی نہ ہارے، ہم کو تو ہے جا سے پیارے. مائی ہیرو پاکستانی او 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 او، مائی ہیرو پاکستانی او 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 او، مائی ہیرو پاکستانی او 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 او، مائی ہیرو پاکستانی. اچھا سمن جی، ایک جو فنکار ہوتا ہے وہ سرحدوں سے بھی آزاد ہوتا ہے اور اس کی کوئی سیاسی جماعت سے بھی لگاؤ نہیں ہوتا، لیکن جو کام اسے ملتا ہے وہ نبھاتا ہے. بالکل. جو میں نے آپ کے حوالے سے مجھے پتا چلا تو آپ نے بہت ساری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی، لیکن خاص کر ایک ایسی سیاسی جماعت
جو کہ عوام میں بہت مقبول ہے, اس کے لیے بھی بہت کچھ گایا آپ نے. تو ایک آپ کا وہ ترانہ اتنا فیمس ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کا ماشاءاللہ بڑا نام ہوا, تو وہ بھی ذرا ہمیں آپ سنائیے گا آج, آپ کے چاہنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ میڈم سمن جو ہیں یہ کیا کمال کرتی ہیں. جو بھی کچھ کہے گا کوئی کیوں مان لیں گے ہم کوئی غلام تو نہیں, ہم کوئی غلام تو نہیں, ایک رب کو مانتے ہیں, اس نبی کے امتی خاص ہے, کوئی عام تو نہیں, ہم کوئی غلام تو نہیں. عمران خان زندہ باد. اچھا, یہ اب آپ باز نہیں آتی ہیں آپ. ہاں دیکھیے یہ پہلا جو میرا نام ہوا جس سے, تو ظاہری بات ہے اس وقت ان کا نام ہر بندہ ہی گا رہا تھا, اور میں نے ایک ویژن جو تھا ان کا, وہ ایک ڈفرینٹ ترانہ تھا جس میں خدا کی رضا اور یکجہتی, جمہوریت, دعا تھی, وہ سب تھا ایک اتھینٹک بات. سمن جی یہ بتائیے گا اس ترانے کو آپ نے حاصل کیسے کیا, یا آپ نے خود سوچا, خود بنایا تو آگے پریزنٹ کیا, یا آپ کو کہا گیا کہ یہ ایک ترانہ ہے اس کو آپ پرفارم کریں؟ نہیں, وہ جو دیکھیں وہ جو صورت حال ہوئی تھی اس وقت پاکستان میں, تو لوگوں کی, میری بھی ظاہر ایک جمہوری حق ہے, میں نے ووٹ کاسٹ بھی خان صاحب کو ہی کیا تھا, تو جب وہ حالات ہوئے تو وہ اس طرح تھا کہ جیسے کہتے ہیں نا غیر ارادی طور پر, تو وہ آنسو نکل آئے تھے, میں بڑا روئی تھی اس وقت ٹی وی چینل دیکھ کر. تو بس اسی وقت اسٹوڈیو گئے ہیں, اٹھ کر روزے تھے, اور اس وقت بندہ اس ٹائم میں ٹی وی ہی دیکھ رہا ہوتا ہے ریلیکس ہو کے, نماز وغیرہ پڑھ کے. تو پھر ہم اسٹوڈیو گئے, تو یہ ون لائن جو ہے نا, ہم کوئی غلام تو نہیں, کی میں نے خود لکھی تھی, اور جو اس کے کچھ انتروں کے کچھ لفظ تھے, مطلب یہ لفظ جو تھا نا, جو بھی کچھ کہے گا کوئی کیوں وہ مان لیں گے ہم کوئی غلام تو نہیں, یہ لائن میری اپنی مطلب لکھی ہوئی تھی. میں اس لائن کو ترتیب دلوانا چاہ رہی تھی, کچھ شاعر کسی نے بھی مطلب نہیں ہیلپ کی. 2-3 دن اسی طرح گزر گئے, پھر میں نے, میرے ایک دوست تھے, اب وہ ان کا مرڈر ہو گیا, وہ بھی شاعر تھے, عاصم تنہا. ہاں بالکل. تو ہم نے مل کر, وہ ڈیلی ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھتے تھے, تو انہوں نے کہا میڈم آپ نے ضرور کرنا ترانہ. میں نے کہا بھائی میں نے کرنا تو ہے. تو کہتے کیا چاہتی ہیں, پھر ہم نے پیپر لیا, میں نے 8-10 چیزیں لکھیں, میں نے کہا اس کو ترتیب دے دو, کچھ سمجھ آ جائے, مجھے استائید تو یہی رکھنی ہے جو میں نے کر دی ہے. تو انترے جو ہے نا, اس کو تھوڑا, ظاہر ہے میں شاعر تو نہیں ہوں لیکن خیال ضرور لکھا ہے میں نے, تو آپ اس کو سر ترتیب میں لے آئیں. تو پھر ہم نے اسی رات بیٹھ کر, وہ مجھے انہوں نے گنگنا کے کمپوزیشن کر کے بھیجی. تو پھر ہم نے نیکسٹ ڈے ہی افطار کے فوری بعد ہم گئے ہیں, ہم نے گانا ریکارڈ بھی کیا, اسی اسٹوڈیو میں ویڈیو بھی کیا, اور صبح لاہور میں جلسہ تھا مینار پاکستان, وہاں جا کے اس ترانے کو کاپی بھی کروا کے آئے. یعنی کہ ساری رات اور سارا دن ہمیں گزر گیا, دوپہر کے 2 بج گئے تو میں گھر آئی واپس. اور جب میں سو کر اٹھی تھی, حیران کن بات یہ تھی کہ 1 بجے ترانہ یوٹیوب پر ڈالا تھا, اور فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا کون سا کیا, مجھے بھیجیں. میں نے ان کو بھی بھیجا, تو ان کے پیج سے یہ مطلب وائرل زیادہ ہوا تھا, پھر میرے چینل سے ہوا تھا. 4 گھنٹے میں یہ 5 ملین پر چلا گیا تھا ترانہ. کیا بات. جب میں سو کے اٹھی ہوں تو میں صحیح والی سمن شیخ بن گئی تھی. یعنی کہ یہ ترانہ ایسا ہے جس نے آپ کو پہچان دی. ہاں, اس سے پہلے ایک میں نے کور سانگ لتا کا کیا ہوا تھا, وہ میرا وائرل ہوا تھا ٹک ٹاک پر, میرا دل یہ پکارے آجا, تو وہ میرا ان دنوں میں بہت پاپولر ہو رہا تھا. لیکن اس کے اوپر جب اس نے مارا جم تو پھر وہ سب کچھ ختم ہو گیا, بس یہ رہ گیا. اچھا, اس کے بعد آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو اور بھی جماعتوں سے یہ کالز آئی تھیں کہ ہمارے لیے بھی ترانہ کریں, یا پھر آپ نے کہا نہیں اب ایک ہی جماعت کے لیے کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے نا, ظاہری بات ہے, جب آپ کے فینس آپ کو جس روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ اگر چینج ہوتے ہو تو پھر وہ ڈس لائکنگ ہو جاتی ہے. اور ظاہر اتنے عرصے سے میں اگر کام کر رہی تھی, مجھے یہاں سے پہچان ملی, تو میرا نہیں خیال تھا کہ میں اپنی راستہ کسی اور سائڈ پر لے کر جاتی, تو وہ پھر خراب ہو جانا تھا میرے کیریئر کے حوالے سے بھی. اور جو میرے فینس تھے جو, اور اس وقت وہ اتنے ڈسہارٹ تھی پوری عوام, اور اتنے وہ دل برداشتہ ہوئے تھے کہ اس وقت کوئی بھی کوتاہی جو ہے نا, وہ سب توپوں کے رخ میری طرف آ جانے.